روزے کی نیت میں شیطانی دھوکہ۔ بعض عبادت گزاروں کے متعلق یہ بھی زبان زد عام ہے کہ وہ صائم الدہر تھا اور وہ اسی کے باعث ہی حامل شہرت تھا۔ وہ تو بالکل ناغہ نہیں کیا کرتا تھا، اگر وہ ناغہ کر بھی لیتا تو اپنے افطاری کے راز کو پوشیدہ ہی رکھا کرتا تھا تاکہ اس کی نیک نامی اور شہرت میں کمی نہ آئے۔ یہ مخفی ریاکاری میں سے ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اخلاص کے ساتھ ایسا کرتا اور اپنے حال کو چھپائے رکھتا تو ایسے لوگوں کے سامنے افطار بھی کر لیتا جو جانتے ہوتے کہ وہ روزے رکھنے کا عادی ہیں۔ اس کے بعد وہ روزے رکھنے شروع کر دیتا اور دوسروں کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ ان میں سے کچھ اصحاب ایسے بھی ہیں جو اپنے رکھے ہوئے روزوں کی خبریں بیان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، آج 20 سال ہوا چاہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی روزہ افطار نہیں کیا۔ ابلیس اسے اس طرح دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ بھائی تو اس لیے یہ راز لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ بھی تیری اقتدا کر لیں، حالانکہ مقاصد تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، کوئی بندہ عرصہ دراز تک ایک عمل پوشیدہ طور پر کرتا رہتا ہے، پھر شیطان ہمیشہ اس کے تعاقب میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے اس عمل صالح کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے، تو وہ اس طرح مخفی دیوان سے اس کا وہ عمل ظاہری دیوان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے بعض صاحب ایسے بھی ہیں جن کی بروز پیر اور جمعرات روزہ رکھنے کی عادت بن جاتی ہے، پھر جب انہیں کسی موقع پر دعوت طعام دی جاتی ہے تو جواب میں یوں کہتا ہے، آج تو جمعرات ہے۔ اگر وہ جواب میں یوں کہتا، میں روزے سے ہوں، تو یہ وسیع المعانی ہوتا۔ اس کا یوں کہنا، آج تو جمعرات ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں۔ ان میں سے بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو مستقل روزہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو بنظر حقارت دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ روزے نہیں رکھتے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو روزے تو متواتر و مسلسل رکھے جاتے ہیں لیکن اس امر کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کس قسم کے ماکول و مشروب پر افطاری کر رہے ہیں، اور حالت روزہ میں غیبت زنی سے چنداں کنارہ کش نہیں ہوتے، نہ ہی غیر محرم خواتین کو دیکھنے سے اور نہ ہی فضول گوئی سے کچھ احتیاط کرتے ہیں، بلکہ ابلیس نے انہیں یہ یقین دلا دیا ہے کہ آپ کا روزہ ایسے گناہوں کو دور ہی رکھتا ہے۔ یہ سب تلبیسی امور ہیں۔ عمل حج میں شیطانی حملے۔ انسان ایک بار حج کرنے سے اپنے فریضہ حج سے سبک دوش ہو جاتا ہے، پھر وہی آدمی والدین کی رضا و اجازت کے بغیر ہی سفر حج پر روانہ ہو جاتا ہے تو یہ غلطی ہے، اور بسا اوقات ایسے حالات میں رخت سفر باندھ لیتا ہے جب اس کے ذمے قرضہ ہوتا ہے یا مظلوموں کے مطالبے اور شکوے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ فقط تفریح تباہ کے لیے جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ مشکوک مال کے ساتھ ہی حج کر لیتا ہے، اور ان میں سے بعض اس امر کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کا استقبال کیا جائے اور انہیں الحاج پکارا جائے۔ حجاج کی کثیر تعداد دوران سفر طہارت و صلاۃ جیسے فرائض کو بھی ضائع کر جاتے ہیں، اور میلے کچیلے دلوں اور غیر صاف باطن کے ساتھ خانہ کعبہ کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ ابلیس انہیں حج کی ظاہری صورت دکھا کر ہی مبتلائے فریب کیے رکھتا ہے، حالانکہ حج سے مقصود و مراد تو دلوں کے ساتھ حصول قرب ہے، نہ کہ فقط جسم سے، اور یہ بھی صرف تقویٰ کے اہتمام کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ کتنے ہی مکہ مکرمہ کی جانب قصد رکھنے والے ہیں جن کا منشا و مقصد فقط اپنے حجوں کی تعداد کو شمار کرنا ہے، پھر یوں کہتے ہیں، اب کہ میرا 20واں موقع ہے۔ کتنے ہی وہاں کے اعتکاف کرنے والے ہیں جن کا زمانہ اعتکاف اور عہد مجاورت لمبے عرصے پر محیط ہے، لیکن کبھی صفائی باطن کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو کچھ کی غایت و انتہا ہی کشائش رزق سے وابستہ ہو جاتی ہیں جو انہیں بغرض عقیدت مل رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات تو یوں بھی اظہار کرتے ہیں، یہاں پر اعتکاف بیٹھے ہوئے اب کہ میرا 20واں برس ہے۔ میں نے کتنے ہی حج کا قصد رکھ کر جانے والوں کو مکہ کے راستے اپنے ہم سفروں کو مارتے پیٹتے اور پانی پر لڑتے دیکھا ہے، اور وہ راستے میں ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ ابلیس نے بہت سے مکہ جانے والوں پر یہ فریبی چال بھی چلی کہ وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے جاتے ہیں اور بوقت خرید و فروخت کم تولتے ہیں، اور یہ گمان کیے ہوتے ہیں کہ حج کی سعادت ان سے یہ گناہ دور کر دے گی۔
ان لوگوں کی ایک جماعت پر ابلیس نے یہ حربہ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے مناسک حج میں نئی ایجادات کر لی ہیں جو مناسک حج میں موجود نہیں تھیں۔ میں نے بذات خود حجاج کرام کی جماعت کو دیکھا ہے جو حالت احرام میں تصنع اور بناوٹ کے لیے ایک کندھا ننگا رکھتے ہیں اور کئی کئی ایام تک دھوپ ہی میں رہتے ہیں، جن کے باعث ان کے چمڑے ادھڑ جاتے ہیں اور ان کے سر پھول جاتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نکیل یا کسی دوسری چیز کے ساتھ بندھے طواف کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے خود اس کو کاٹ دیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین میں نئی ایجادات اگرچہ نیکی کے جذبے سے ہوں منع ہیں۔ توکل کا مفہوم۔ ایک قوم پر ابلیس نے یوں حملہ کیا ہے جو اپنے خیال میں توکل کے دعوے دار ہوتے اور سفر خرچ لیے بغیر نکل پڑتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس یہی توکل ہے، حالانکہ وہ ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے عرض کی، میں بغیر سفر کا خرچ لیے بس توکل کی بنیاد پر بجانب مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے یوں جواب دیا، قافلے کے بغیر چلے جاؤ۔ وہ بولا، جی ایسے نہیں، میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اس طرح تو نے لوگوں کی تھیلیوں پر توکل کر رکھا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ مجاہدین کے لیے شیطانی دھوکہ۔ ابلیس نے ایک کثیر خلقت پر اس طرح تلبیسی حملہ کیا ہے کہ وہ جہاد کی خاطر گھروں سے نکل پڑتے ہیں، جبکہ ان کی نیت فخر و مباحات اور شہرت و نمود ہوتی ہے، تاکہ یوں کہا جانے لگے فلاں مجاہد ہیں، فلاں مرد غازی ہیں، اور بعض اوقات یہ سننا مقصود ہوتا ہے بڑا شجاع و بہادر ہے، یا پھر مال غنیمت کی طلب و خواہش کے لیے جاتا ہے، جبکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر موقوف ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر خدمت ہو کر یوں عرض پرداز ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے متعلق جو شجاعت کی خاطر قتال کرتا ہے اور جو حمیت کی خاطر لڑائی لڑتا ہے اور جو شہرت و نمود کے حصول کے لیے بہادری کے جوہر دکھاتا ہے؟ ان میں سے کون فی سبیل اللہ مجاہد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے اس نیت سے جہاد و قتال کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی سر بلند ہو جائے، بس وہی آدمی ہی فی سبیل اللہ یعنی مجاہد ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایاکم ان تقولوا مات فلان شہیدا او قتل فلان شہیدا فإن الرجل ليقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه۔ تم ایسے نہ کہا کرو فلاں شہید مرا ہے یا فلاں شہادت پا گیا ہے، کیونکہ آدمی اس لیے بھی لڑائی کرتا ہے تاکہ مال غنیمت پالے، اس لیے بھی شریک معرکہ ہوتا ہے تاکہ اس کے تذکرے چہار دانگ عالم میں پھیل جائیں، اس لیے بھی شریک جہاد ہوتا ہے تاکہ اس کا مرتبہ شجاعت مشہور و معروف ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جن کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو شہید کر دیا گیا تھا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے روبرو اپنی نعمتوں کو متعارف کروائے گا اور وہ انہیں جان پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا عمل کیے ہیں؟ وہ جواب دے گا، میں نے تیری خاطر قتال کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو اس نیت سے قتال کیا تھا تاکہ یہ کہہ دیا جائے وہ بڑا جری و شجاع ہے، چنانچہ ایسا کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم صادر ہوگا اور اسے اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ جہنم واصل کر دیا جائے گا۔
نمبر 2، وہ آدمی جس نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا ہوگا اور اس نے قرآن کریم پڑھا ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لایا جائے گا، اس کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کو شمار کرے گا جنہیں وہ اچھی طرح پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے تو نے کیا عمل کمائے؟ وہ جواب دے گا، میں نے تیری خاطر علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا، اور میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو بس اس لیے علم سیکھا تھا تاکہ یہ کہہ دیا جائے وہ بڑا عالم ہے، چنانچہ یہ کہا جا چکا، اور تو نے قرآن کریم تو اس غرض سے تلاوت کیا تھا تاکہ یہ کہہ دیا جائے وہ بڑا قاری ہے، چنانچہ یہ بھی کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی ریل پیل کی ہوگی اور اسے مال و دولت کی تمام اصناف و انواع سے نوازا ہوگا، اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بھی اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا جنہیں وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے استفسار فرمائے گا، ان نعمتوں سے فیض یاب ہو کر تو نے کیا عمل کیے؟ وہ جواب میں کہے گا، الہی میں نے کسی ایسے راستے میں خرچ کرنے کو ترک نہیں کیا جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب و پسندیدہ تھا، مگر میں نے اس میں تیری خاطر ضرور خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو اس غرض سے ایسا کیا تھا تاکہ یہ زبانیں زد عام و خاص ہو جائے کہ وہ بڑا سخی ہیں، وہ بڑا فیاض ہیں، چنانچہ یہ بات کہہ دی گئی۔ پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ مال غنیمت اور ابلیسی وار۔ مجاہد جب مال غنیمت کو حاصل کرتا ہے تو ابلیس اس پر تلبیسی وار کرتا ہے اور وہ مال غنیمت میں سے وہ مال بھی حاصل کر لیتا ہے جو اس کا حق نہیں بنتا تھا، یا تو وہ کم علم ہونے کے باعث یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کافروں کا مال جو بھی قابو کر لے وہ اس کے لیے مباح اور جائز ہے، اور اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مال غنیمت میں خیانت تو گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی لڑائی کے لیے نکلے۔ ہم نے غنیمت میں سونا چاندی تو نہ پایا بلکہ کچھ ساز و سامان، کپڑے اور کھانے کی اشیاء غنیمت میں ملی۔ پھر ہم وادی قرا کی جانب چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک غلام بھی تھا۔ جوں ہی ہم اس وادی میں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اونٹ کا کجاوا وغیرہ کھولنے لگا۔ اچانک ایک نامعلوم اور اجنبی تیر اس کے آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم نے جب یوں کہنا شروع کر دیا، اسے شہادت مبارک ہو اے اللہ کے رسول، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوئے، کلا والذی نفس محمد بیدہ ان الشملۃ لتلتہب علیہ نارا اخذها من الغنائم یوم خیبر لم تصبها المقاسم۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر وہ چادر آگ بھڑکا رہی ہے جسے اس نے خیبر کے روز غنیمت کی اشیاء میں سے قبضے میں لے لیا تھا جبکہ ابھی ان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنتے ہی صحابہ گھبرا اٹھے۔ ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمے لیے ہوئے حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے بھی یہ یوم خیبر کو ہی پایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کا 1 تسمہ ہے یا آگ کے 2 تسمے ہیں۔ اور بعض اوقات غازی اور مجاہد مال غنیمت کے حرام ہونے کو بھی جاننے والا ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کی کثرت و بہتات اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہیں جسے حاصل کرنے سے وہ باز نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات تو وہ یہ بھی گمان کر بیٹھتا ہے کہ اس کی حرکت بد کو جہاد کا عظیم عمل رفع کروا دے گا، حالانکہ ایمان اور علم کے ظہور کا یہی تو وقت ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، ان لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، عالم اور جاہل۔ عالم دین پر ابلیس کا عمل دخل 2 راہوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کے ذریعے خوبصورتی و زیبائش، شہرت و ناموری اور اس عمل کے ذریعے خود پسندی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ ہمیں احمد بن ابو حواری کی اسناد سے
یہ روایت ملی ہے، کہتے ہیں میں نے ابو سلیمان کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے ابو جعفر منصور کو خطبہ جمعۃ المبارک میں رو کر خطبہ ارشاد فرماتے سنا تو مجھے طیش آ گیا۔ میں نے یہ نیت کر لی کہ جو ہی یہ ممبر سے اتریں گے تو میں ان کے اس فعل پر انہیں کچھ نصیحت کروں گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اس امر کو ناپسند سمجھا کہ میں اٹھ کر خلیفہ کے پاس جاؤں، اسے واض و نصیحت کروں جبکہ لوگ بیٹھے ہوئے مجھے بغور دیکھ رہے ہوں۔ اس طرح تزیین و آرائش مجھے لاحق ہو جائے گی اور وہ میرے متعلق حکم صادر فرما دیں گے اور میں اس نادرست فعل پر قتل کر دیا جاؤں، تو اس اندیشے کی بنا پر میں بیٹھا رہا اور چپ سادھ گیا۔ نمبر 2، اپنے نفس کے لیے غیظ و غضب۔ بعض حالات میں تو یہ غصہ آغاز و ابتدا ہی سے ہوتا ہے اور بعض اوقات عین امر بالمعروف کرنے کے دوران میں رونما ہو جاتا ہے۔ جب لڑائی کرنے والے کی طرف سے اسے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح وہ غصہ فقط اپنی ذات کے لیے بن جاتا ہے، جس طرح کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے فرمایا تھا، میں غصے میں نہ ہوتا تو میں تجھے یقیناً سزا دیتا۔ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ تو نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، اب مجھے اس امر کا اندیشہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ سزا اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ اور اپنی ذات کے لیے غصہ دونوں میں مشترکہ نہ بن جائے۔ لیکن اگر نیکی کا حکم دینے والا خود جاہل ہو تو شیطان اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا ہے، اس کے اصلاحی پہلو کی نسبت اس کے فساد ڈالنے کا پہلو غالب ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات وہ ایسی چیز سے بھی روک دیتا ہے جو بالاجماع جائز ہوتی ہے، اور بسا اوقات کسی عمل پر انکار کرتا ہے جس میں عمل کرنے والے نے کوئی تعویل کی ہوتی ہے اور کسی مذہب والے کی پیروی اختیار کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ دروازے کو توڑ دیتا ہے اور دیواروں کو پھلانگ جاتا ہے اور برائی کرنے والوں کو زد و کوب کرتا ہے اور ان پر الزامات لگاتا ہے۔ اگر جواب میں وہ ایک آدھ بات کہہ دیں تو اس پر شاک گزرتی ہے، پھر اس کا غصہ ذاتی بن جاتا ہے۔ اس برائی سے روکنے والے پر ابلیس کی فریب کاریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی برائی سے روک لیتا ہے تو جلسہ عام یا عوام میں اپنے کیے ہوئے عمل کی تعریفیں کرتا ہے اور اس پر پھولے نہیں سماتا۔ ان برائی کے دلدادگان کو حقد و بغض سے لبریز گالیاں دیتا اور ان پر لعنتوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، حالانکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہو، اور بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوں، کیونکہ وہ تو اپنے گناہوں پر نادم ہو چکے ہیں اور یہ دام غرور و تکبر میں پھنس چکا ہے۔ اور پھر وہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی گفتگو کے دوران مسلمانوں کے مخفی عیوب کی نقاب کشائی لازماً ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو ان کے عیوب سے باخبر کر رہا ہے جو انہیں قبل ازیں نہ جانتے تھے، حالانکہ اس کے ذمہ مسلمانوں کے عیوب و نقائص کی پردہ پوشی واجب تھی۔ میں نے ایسے ہی برائی سے روکنے والے جاہل کے متعلق سنا ہے کہ وہ ایک قوم پر یلغار کر دیتا ہے، انہیں جلد ادھیڑ دینے والی مار سے مارنے اور ان کے برتن توڑنے لگتا، حالانکہ ان کی کیفیت برائی کا اسے یقین بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کی جہالت کے باعث ہوا۔ لیکن جب کوئی عالم برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دے گا تو ایسی کیفیات ناروا پیدا نہیں ہوں گی، اور سلف صالحین تو نہی عن المنکر کرنے میں لطف و کرم کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ صلہ بن اشیم نے ایک آدمی کو کسی خاتون سے ہم کلام دیکھا تو فرمانے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے پردے میں رکھے۔ اور جب آپ کا کھیل کود میں مشغول لوگوں کے پاس سے گزر ہوتا تو یوں فرماتے، اے میرے بھائیو، اس آدمی کے متعلق تم کیا کہو گے جو ارادہ سفر رکھتا ہے لیکن رات بھر سویا رہتا ہے اور دن بھر کھیلتا رہتا ہے، وہ اپنا سفر کب طے کرے گا؟ ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو بات سمجھ آ گئی، وہ چونکا اور بولا، اے میری قوم، یہ آدمی تو ہمیں سمجھا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اور اس کی دعوت پر اس کے رفقائے کار نے بھی توبہ کر لی۔ بڑی نرمی اور انتہائی لطافت و کرامت سے نہی عن المنکر کے زیادہ مستحق سربراہان حکومت اور ارباب حل و عقد ہوتے ہیں۔ انہیں یوں عرض کی جائے،
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلند مقام سے سرفراز فرمایا ہے، لہٰذا آپ اس نعمت عظمیٰ کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ یقیناً نعمتیں شکر گزاری سے ہمیشہ پاس رہتی ہیں، لہٰذا ارتکاب معاصی سے ان کا مقابلہ کرنا کسی طور بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ بعض عبادت گزاروں پر ابلیس نے اس انداز میں وار کیا ہے کہ وہ منکرات و سیئات کو دیکھنے کے باوجود نہیں روکتا، اور یہ بہانہ پیش کرتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تو وہ صالح آدمی سر انجام دے جو اس قابل ہیں، میں تو اس درجہ کا صالح نہیں ہوں، لہٰذا میں کس طرح نیکی کا حکم کروں اور برائی سے منع کروں۔ حالانکہ یہ عذر بالکل غلط ہے، کیونکہ اس پر عمل بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر بجا لانا واجب ہے، اگرچہ وہ برائی بذات خود اس کی ذات ہی میں کیوں نہ موجود ہو۔ بس اتنا فرق ہوگا کہ اگر تو خود برائی سے دامن بچاتے ہوئے اس سے روکے گا تو اس کا روکنا سود مند رہے گا، اس لیے نہی عن المنکر کرنے والے کو خود بھی اپنا دامن برائی سے آلودہ ہونے سے بچائے رکھنا چاہیے تاکہ اس کا برائی سے روکنا مؤثر بن سکے۔ ابن عقیل نے کہا ہے، ہم نے اپنے زمانے میں خلیفہ قائم کے دور خلافت میں ابو بکر الاقفالی کو دیکھا، جب وہ کسی برائی کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہوتے تو ان کے پیچھے پیچھے ایسے مشائخ اعظام کی ایک جماعت چل پڑتی جو صرف اپنی محنت کی کمائی ہی کھاتے تھے۔ مثلا ابو بکر خباز ہیں، اور ایسی جماعت کے افراد جن میں صدقہ لینے والا کوئی شخص ہوتا اور نہ ہی ان میں عطیات کو قبول کرنے کی لت، بلکہ وہ لوگ تو صائم النہار اور شب زندہ دار تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرنے والے پاک باز لوگ۔ اگر کوئی خورد و نوش میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والا ان کے ساتھ چل پڑتا تو اسے واپس کر دیتے اور یہ عرض کرتے، اگر ہم ایسے خلط ملط ساتھی کے ہمراہ کسی لشکر سے مقابل ہوں گے تو شکست ہمارا مقدر ہو جائے گی۔